لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا. جاتے جاتے چونکہ ہمارا تعلق خانوادہ مخدوم جہاں سے ہے اور ہم سب بہار شریف سے آئے ہیں، اور تو میں حضرتی کی بات ایک آپ کو بتا دیتا، ذوق کی بات ہے اور پلے باندھ لینے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ ملیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حسین بن معیز. حسین بن معیز آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور آپ کا لقب نوشہ توحید ہے. پورا نام مولانا حسین ابن معیز نوشہ توحید، جو مخدوم جہاں کے چہیتے مرید، خلیفہ، نور نظر، لخت جگر. آپ عظیم المرتبہ صوفی بزرگ گزرے. آپ نہ صرف علمی اعتبار سے بڑے باوقار تھے، اور نہ صرف یہ کہ علماء کے درمیان آپ مشہور تھے، آپ کا سکہ چلتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ جس طرح تبحر علمی آپ کے اندر موجزن تھی، اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی حضرت بڑے پائے گئے، اور اپنے مریدوں کو ایسی ایسی باتیں بتایا کرتے، اور تعلیم اور تربیت کا وہ انداز تھا حضرت کا کہ جس کی نظیر اس زمانے میں نہیں ملتی. مثلا مخدوم حسین کے پاس ایک مرید آئے، اسی طریقے سے مجلس سارے مریدین بیٹھے تھے، حضرت کی مجلس تھی، تو کسی نے آ کے حضرت کو بلا. نوشہ توحید، بحر توحید، یہ جو لقب ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. حضرت بیٹھے تھے، آپ کے مریدین میں سے ایک مرید آیا اور اس نے آپ کو گلاب کا پھول تحفتاً دیا. آپ نے اس گلاب کے پھول کو لیا اور اس کو سونگھا، اور سونگ کے ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے گلاب، ہم تجھ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ تیری نسبت کسی اور بارگاہ سے، تیری نسبت بڑی بارگاہ سے. تو حضرت کی مجلس تھی. حضرت کی مجلس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کی مجلس میں لوگوں کو سوال کرنے، اپنے اشکال کو دور کرنے، اپنے ابہام کو ختم کرنے کی اجازت تھی. جس کا بھی دل کرتا ادب سے سوال کرتا، حضرت اس کا جواب دیتے. تو قاضی شہر شیخ بہرام الدین وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ادب سے حضرت سے کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے گلاب کے پھول کو اٹھایا، اس کو سونگھا اور سونگ کے رکھ دیا. ہم غلاموں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا کریں؟ ایک سوال یہ ہے کہ حضور، ہم جب گلاب کو دیکھیں یا اس کو چھوئیں یا اس کو سونگھیں تو اس کو سونگھنے کے بعد جو مسرت دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، خوشبو ہے. تو حضور ہم کیا کریں؟ ہم گلاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں؟ کیا کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں. سوال ہوتا ہے کہ بھائی گلاب کی تخلیق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی خوشبو کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سوال کیا تو حضرت نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ بہرام الدین، دل جس چیز پر غالب ہو، جس چیز کے کرنے کا خیال غالب ہو وہ کرو. اگر دل درود پڑھنے کو کہے تو درود پڑھو، زبردستی ذکر نہ کرو، اور اگر دل چاہے کہ ذکر کیا جائے تو زبردستی درود نہ پڑھو. اس کے بعد مخدوم حسین بڑی پیاری بات ہے، اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ سب مرید ہیں اور آپ سب ارادت کے گل چڑھانے کو آتے ہیں. اور شیخ بہرام الدین کو مخاطب کر کے کہا کہ بہرام، یہ کون سی بات ہے کہ گلاب کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے؟ بھئی گلاب کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، یہ کون سی بات؟ میں نے بھی پڑھا تو مجھے بڑا سسپینس تھا کہ حضرت کیا فرمائیں. آگے جلدی جلدی پڑھنے لگا. کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ لوگوں، آپ سب طالب حق ہیں، آپ سب
سالک راہ طریقت ہیں، آپ سب اللہ کی معرفت کے میں کوشاں رہنے والے ہیں، کی تلاش میں کوشاں رہنے والے ہیں، ہم وقت اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور اپنے پیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ سنو، ایک پیر، ایک شیخ جب مرید کرتا ہے تو وہ اپنے مرید کو، شیخ اپنے مرید کو بحر توحید میں، توحید کے سمندر میں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی محبت کے سمندر میں گرا دیتا ہے، اور گرانے کے بعد وہ بیچ بھور میں ہوتا ہے اور اس مرید کے اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں ہر سمت سوائے دریا کے موج کے اور اس کے پانی کے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ سنائی دیتی ہے۔ تو تم سب لوگوں کو تو اسی شخص کی مانند ہونا چاہیے کہ ارے تم اس سمندر میں ہو جس سمندر کے اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں صرف پانی ہی پانی ہے، اور وہ توحید کا پانی ہے، وہ بحر توحید ہے۔ تو تم کو کبھی باہر نکلنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ پھول کو سونگ کے واپس آنا پڑے کبھی۔ اور ہدایت یہ دی کہ ہمیشہ اسی کی محبت میں رہا کرو، ہمیشہ یار کی طلب میں رہا کرو، ہمیشہ یار کے خیال میں رہا کرو۔ ارے اس مالک کے خیال میں ہمیشہ رہو گے تو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پھول کو دیکھو تو یاد آئے، کسی اور چیز کو دیکھو تو یاد آئے۔ کبھی بھی یاد سے غافل ہی نہ ہونا کہ دوبارہ جانا پڑے۔